بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ پریویس لیکچر میں ہم نے لینس اور اس کے ٹائپس کے بارے میں پڑھا ہے کہ لینس یہ ایک آپٹیکل ڈیوائس ہے جو لائٹ کو کنورج یا ڈائیورج کر سکتی ہے۔ اسی کے بیس پہ ہم نے لینس کے دو ٹائپس، کنویکس لینس جو کنورجنگ لینس کہلاتی ہے اور کنکیو لینس جو ڈائیورجنگ لینس کہلاتی ہے، ڈسکس کیے ہیں اور اس کے امیج فارمیشن بھی ڈسکس کیے ہیں۔ چونکہ ہر ایک انسٹرومنٹ کا اپنا ایک پاور ہوتا ہے، تو آج ہم پاور آف لینس ڈسکس کریں گے کہ پاور آف لینس کیا ہوتا ہے۔ پاور آف لینس اصل میں ڈگری آف کنورجنس اور ڈائیورجنس آف لائٹ ریز فالنگ آن لینس از کالڈ پاور آف لینس۔ کسی لینس کی کنورجنس پاور یا ڈائیورجنس پاور یہ ہے کہ یہ لائٹ ریز کو جو لینس پہ فالنگ کرتی ہے اس کو کتنا کنورج یا ڈائیورج کر سکتی ہے۔ وہی ایکسٹینٹ جس تک کوئی لینس انسیڈنٹ ریز کو کنورج کر لے یا ڈائیورج کر لے اس کی پاور کہلاتی ہے۔ پاور آف لینس کو میتھمیٹیکلی ڈیفائن کرنے کے لیے ہم ایک ریلیشن یوز کرتے ہیں جس کے مطابق پاور آف لینس از دا ریسیپروکل آف فوکل لینتھ میئرڈ ان میٹرز۔ اگر کسی لینس کی فوکل لینتھ کو میٹر میں ریپرزینٹ کیا جائے اور اس کا ریسیپروکل لیا جائے تو جو ویلیو آتی ہے وہ پاور آف لینس کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، انسٹرومنٹ میکرز ہوتے ہیں جو لینسز یوز کرتے ہیں، تو وہ لینس کی لیبلنگ فوکل لینتھ کی بجائے اس کے پاور کے ٹرمز میں کرتے ہیں۔ پاور کی جو ایسا یونٹ ہے وہ ڈائیوپٹر ہے اور وہ ڈائمینشن لیس نمبر ہے۔ اس ڈیفینیشن میں ڈی از ایکول ٹو 1/f میں فوکل لینتھ لازمی میٹر میں میئر ہونی چاہیے۔ آئی گلاسز کی کریکٹرائزیشن وہ ڈائیوپٹرز میں ہوتی ہے جو پاور آف لینس کی یونٹ ہے۔ اصل میں پاور آف لینس یا اور جو الیکٹریکل پاور ہے یا میکینیکل پاور ہے اس کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، چونکہ اور الیکٹریکل پاور اور میکینیکل پاور کی ایسا یونٹ واٹ ہے جو جاؤل پر سیکنڈ کے برابر ہے، اور یہاں اس کا جو ایکویشن ہے یہ اس سے مختلف ہے۔ اسی لیے پاور آف لینس کی یونٹ ہم ڈائیوپٹر یوز کرتے ہیں، نہ کہ واٹ یوز کریں گے۔ یہ تھا اباؤٹ پاور آف لینس۔ یاد رکھیں کہ پاور آف لینس اگر ہم ایک لینس کی بجائے 2 or more than 2 لینسز لے لیں تو ان کی کمبائنڈ پاور معلوم کرنے کے لیے ان کے پاور کا سم لینا ہوگا۔ یعنی اگر ہم مختلف کنویکس لینسز ایڈ اپ کر لیں تو ان کے سب پاورز کو ایڈ کرنا ہوگا۔ اگر کنویکس اور کنکیو لینسز ایک دوسرے کے ساتھ ملا لے، ان کانٹیکٹ یوز کر لے، تو پھر کنکیو لینس کا پاور نگیٹیو لیا جائے گا اور کنویکس کا پازیٹیو، اور ان کا جو نیٹ الجبرک سم آئے گا وہ ہمیں ٹوٹل پاور شو کرے گا۔ جس طرح ہیومن آئی میں ڈپیکٹ کی کریکشن کے لیے لوگ اکثر کنویکس لینس یا کنکیو لینس یوز کرتے ہیں جو ہیومن آئی کے پاور آف کنورجنس کو یا انکریز کرتی ہے یا ڈیکریز کرتی ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اباؤٹ ہیومن آئی۔ فگر میں سلائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ ہیومن آئی شو کی گئی ہے۔ ہیومن آئی کیمرے کی طرح ہے لیکن کمپلیکس ہوتا ہے۔ آئی کا اندرونی حصہ ٹرانسپیرنٹ جیل کی طرح ایک فلوئڈ ہوتا ہے جو ویٹریس ہیومر کہلاتا ہے، اس سے فل ہوتا ہے۔ ویٹریس ہیومر کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.337 ہے۔ اسی ریجن کو لائٹ کورنیا اور لینس کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ کورنیا اور لینس کے درمیان واٹری فلوئڈ ایکویس ہیومر ہوتا ہے جس کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.336 ہے۔ آئرس آئی کو لائٹ انٹرنس کنٹرول کرتی ہے۔ ریٹنا کا رول فلم یا سینسر کی طرح ہوتا ہے اور یہ آئی کے بیک سرفیس پہ ہوتا ہے۔ یہ کرڈ ہوتا ہے۔ ریٹنا میں بہت زیادہ نروز ہوتے ہیں۔ یہ لائٹ انرجی کو الیکٹریکل سگنل میں چینج کرتی ہے جو نرو کے ذریعے برین کو پہنچتا ہے۔ آئی کا جو لینس ہوتا ہے اس کا ریفریکٹیو انڈیکس 1.386 سے لے کر
1.406 تک ہے، اور یہ لینس ریس کو سلائٹلی بینڈ کرتا ہے۔ زیادہ تر ریفریکشن یا زیادہ تر بینڈنگ کورنیا کے فرنٹ سرفیس پہ ہوتا ہے، جس سے لائٹ انٹر ہوتی ہے۔ مختلف ڈسٹینسز پہ فوکسنگ کے لیے لائٹ ریس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لینس یوز ہوتا ہے، جس میں سیلیری مسل ہوتے ہیں جو لینس کی کرویچر چینج کر کے اس کی فوکل لینتھ چینج کرتی ہے، اور یہ فوکسنگ ایڈجسٹمنٹ یہ ایکاموڈیشن کہلاتی ہے۔ اصل میں آئی جب ہم ڈسٹینٹ آبجیکٹس کو دیکھتے ہیں یا نیئر آبجیکٹس کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے نیچرلی یا آٹومیٹکلی ہمارے آئی کا سائز، آئی لینس کا سائز وہ چینج ہوتا ہے، اور یوں ہم اس کو ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایفیکٹ یا پروسیس ایکاموڈیشن کہلاتا ہے۔ ڈسٹینٹ آبجیکٹ کے لیے سیلیری مسل ریلیکس ہوتے ہیں اور لینس تhin ہوتی ہے، اور نیئر بائی آبجیکٹس کے لیے سیلیری مسل یہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں، اور جو سینٹر آف لینس ہوتا ہے وہ تھک ہو جاتا ہے۔ فوکل لینتھ اس کی شارٹ ہوتی ہے، اور اسی طرح امیج ریٹنا پہ فارم ہو جاتا ہے، جو فگر میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ شو کیا ہے۔ اوپر والے فگر میں اگر دیکھا جائے تو لینس تhin ہے اور یہ فار پوائنٹ کے لیے ہے، اور نیچے والے فگر میں لینس تھک ہے اور یہ نیئر پوائنٹ کے لیے ہے۔ اصل میں ہیومن آئی کے لیے اس کا جو ایکاموڈیشن ہے، تو ہیومن آئی کے لیے ڈسٹینٹ آبجیکٹ یا فار پوائنٹ یہ انفینیٹی پہ ہوتا ہے، اور جو نیئر پوائنٹ ہے نارمل ہیومن بینگ کے لیے تو وہ ہے 25 سینٹی میٹر۔ یہ ڈسٹینس لیسٹ ڈسٹینس آف ڈسٹنکٹ ویژن بھی کہلاتی ہے، جس پہ کسی آبجیکٹ کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ڈسٹینس ایج کے ساتھ چینج ہوتی ہے، یہ ایکاموڈیشن بھی چینج ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ ہیومن آئی کے اسٹرکچر اور ہیومن آئی کے ایکاموڈیشن کے بارے میں تھا۔ چونکہ ہیومن آئی جب نارمل ہو تو اس کا فار پوائنٹ انفینیٹی پہ ہوتا ہے اور نیئر پوائنٹ 25 سینٹی میٹر پہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ چینجز ڈسٹینس کی فاردرنگ یا کلوز پوزیشن کے لیے یہ فوکسنگ ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ہوتا ہے یا ایکاموڈیشن کے ذریعے ہوتا ہے۔ بلکہ بعض لوگوں کا لینس کا سائز نیچرلی یا بہت بڑا ہوتا ہے نارمل سے یا بہت کم ہوتا ہے، تو یوں ان کا یہ ایکاموڈیشن کم رہ جاتا ہے کس فار پوائنٹ کے لیے یا نیئر پوائنٹ کے لیے۔ اسی لیے ان کو یا تو فاردر آبجیکٹس پر کلیئر نظر نہیں آتے اور یا کلوزر آبجیکٹ، تو ایسے آئی کو اور ایسے سینس آف ویژن کو ڈیفیکٹڈ کہا جاتا ہے، جس کو ٹاپک کو ہم نام دیتے ہیں ڈیفیکٹس آف ویژن۔ تو ڈیفیکٹس آف ویژن از دا انیبلٹی آف ہیومن آئی ٹو میک شارپ اینڈ ویل ڈیفائنڈ امیج آن دا ریٹنا۔ ریٹنا پہ ویل ڈیفائنڈ امیج اگر کوئی آئی نہ بنا سکے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے، اور یہ ڈیفیکٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک کو نام دیا جاتا ہے شارٹ سائٹڈنس کا اور دوسرے کو لانگ سائٹڈنس کا۔ شارٹ سائٹڈنس مایوپیا بھی کہلاتا ہے۔ فگر میں ایٹ فرسٹ اسٹاپ پہ نارمل آئی کے ذریعے امیج فارمیشن شو کیا گیا ہے۔ ریز آئی کو انٹر ہوتے ہیں اور ان کا امیج بیک سرفیس پہ یعنی ریٹنا پہ فارم ہوتی ہے۔ پھر لیفٹ سائڈ پہ شارٹ سائٹڈنس والے فگر اور اس کی کریکشن شو کی گئی ہے، اور رائٹ پہ لانگ سائٹڈنس کی۔ ایٹ فرسٹ شارٹ سائٹڈنس، چونکہ شارٹ سائٹڈنس کو مایوپیا بھی کہا جاتا ہے۔ فگر میں اگر دیکھا جائے مایوپیا والے کو، تو جب پیرلل ریز اسٹرائکنگ کرتے ہیں اور لائٹ ریز انٹر ہوتے ہیں آئی کو، تو وہ سب ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں ان فرنٹ آف ریٹنا، اور جب یہ ایک دوسرے کو ان فرنٹ آف ریٹنا انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو امیج ریٹنا پہ نہیں بنتی اور یوں امیج کلیئر نظر نہیں آئے گی۔ یہ ایفیکٹ کلوز آبجیکٹس کے لیے ہوتا ہے۔
یعنی شارٹ سائٹڈ پرسن نیئرر آبجیکٹس یا کلوز آبجیکٹ کو کلیئرلی نہیں دیکھ سکتا اور فاردر آبجیکٹ کو کلیئرلی دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو فار پوائنٹ ہوتا ہے وہ انفینٹی نہیں ہوتا بلکہ کوئی شارٹ ڈسٹینس ہوتی ہے۔ تو شارٹ سائٹڈنس میں نیئرر آبجیکٹس وہ کلیئر نظر آتے ہیں اور فاردر آبجیکٹ کلیئر نظر نہیں آتے۔ شارٹ سائٹڈنس وہ ڈیزیز ہے یا وہ ڈیفیکٹ ہے جس میں کلوزر آبجیکٹ وہ کلیئر نظر آتے ہیں اور فاردر آبجیکٹ کلیئر نظر نہیں آتے۔ ایسے پرسن کی جو آئی بال ہوتی ہے وہ بہت لانگ ہوتی ہے اور بعض اوقات اس کے کورنیا کا جو کرویچر ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فاردر آبجیکٹس کلیئر نظر نہیں آتے، پرسن کا فار پوائنٹ انفینٹی نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ ان کا آئی لینس بہت زیادہ کنورجنگ ہے، یعنی اس کے آئی لینس کی پاور آف کنورجنس بہت زیادہ ہے۔ اس کی پاور آف کنورجنس کو کم کرنے کے لیے اور اس ڈیفیکٹ کی کریکشن کے لیے پھر کنکیو لینس یا ڈائیورجنگ لینس یوز کی جاتی ہے جو فگر میں شو کی گئی ہے۔ تو فرسٹ فگر میں نارمل میں بھی امیج ریٹنا پہ بنتا ہے، اب نارمل میں یا جو ڈیفیکٹڈ آئی ہے اس میں ان فرنٹ آف ریٹنا بنتا ہے، اور جب کنکیو لینس یوز کی جائے پراپر پاور والی تو پھر امیج بنتا ہے ریٹنا پہ یا اسکرین پہ۔ دوسری جو ڈیفیکٹ آف ویژن ہے وہ لانگ سائٹڈنس ہے جس کو فار سائٹڈنس بھی کہا جاتا ہے۔ فار سائٹڈنس کا بایولوجیکل نیم ہائپر میٹروپیا ہے۔ فگر میں ہائپر میٹروپیا والا رے ڈائیگرام اور ریفریکشن شو کیا گیا ہے۔ جب ریز انٹر ہوتے ہیں آئی کو تو ریفریکشن کے بعد یہ بیہائنڈ دا ریٹنا ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کرتے ہیں۔ اس ڈیفیکٹ میں فاردر آبجیکٹس کلیئر نظر آتے ہیں اور جو کلوزر آبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کلیئر نظر نہیں آتے، یعنی اسی پرسن کے لیے نیئر پوائنٹ 25 سینٹی میٹر نہیں ہوگی بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ اس ڈیفیکٹ میں یا ایسے آئی کو جو لانگ سائٹڈنس ہو جس میں تو اس کے آئی لینس کی پاور آف کنورجنس کم ہوتی ہے، اور اس کی پاور آف کنورجنس کو بڑھانے کے لیے پھر ان ایڈیشن پراپر پاور والی ایک کنویکس لینس یا کنورجنگ لینس یوز کی جاتی ہے جو لاسٹ میں گیون ہے۔ تو ایٹ پاس نارمل آئی میں بھی امیج اسکرین پہ یا ریٹنا پہ ہائپر میٹروپیا جو افیکٹڈ پرسن ہوتا ہے، جو لانگ سائٹڈ پرسن ہوتا ہے، وہاں کلوزر آبجیکٹ کا امیج بیہائنڈ دا ریٹنا فارم ہوتا ہے، اور جب وہ پراپر پاور والی کوئی کنویکس لینس یوز کرتا ہے تو امیج بنتا ہے ریٹنا پہ۔ تو یہ ڈیفیکٹس آف ویژن اور اس کی کریکشن کی ویز تھے۔ یہ ساتھ یاد رکھے کہ لانگ سائٹڈ پرسن کی جو آئی بال ہوتا ہے وہ ٹو شارٹ ہوگا، اور اس کے لیے جو کورنیا ہوتی ہے وہ بھی سفیشینٹلی کورڈ نہیں ہوتی، اسی لیے اس کا پاور آف کنورجنس یہ کم ہوتا ہے، اور اس کی پاور آف کنورجنس کو بڑھانے کے لیے پھر ان ایڈیشن کنویکس لینس یوز کی جاتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر پاور آف لینس کہ کتنی کوئی لینس انسیڈنٹ لائٹ ریز کو کنورج یا ڈائیورج کر سکتی ہے، پھر ہیومن آئی اس کے اسٹرکچر اور اس کی فنکشن کے بارے میں تھا، اور ایٹ لاسٹ ڈیفیکٹس آف ویژن کے بارے میں تھا کہ ہیومن آئی میں کون کون سے یا کیا کیا ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کو کس طرح کریکٹ کیا جائے گا، اس کی کیور کس طرح کی جائے گی۔ تو آپ ان ٹاپکس کو اسٹڈی کر لیں، ان کو میمورائز کر لیں۔